بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد نوید احمد۔ آئی ول ٹیچ یو میتھمیٹکس آف گریڈ 9۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم 12.5 مسئلہ کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے 12.5 مسئلہ نہیں کیا، اس کا لیکچر نہیں لیا، تو پہلے میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پر جو ہے نا ٹاپ کارنر پہ شو ہو رہا ہوگا۔ آپ وہاں سے جو ہے نا 12.5 مسئلہ کا لیکچر لے لیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 12.5 اور 12.4 یہ ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ جو ہمیں 12.4 میں معلوم تھا وہ یہاں مطلوب ہے، اور جو وہاں پر مطلوب تھا وہ یہاں ہمیں معلوم ہے۔ تو ہم جو ہے نا اب شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 12.5۔ اس کی ہم بک سے اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے، پھر ہم اسے سالو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر آپ نے مسئلے کو ہم پہلے روین کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ہم نے۔ اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی ایک نقطہ، یہ ہمارے پاس اے او بی زاویہ ہے اور یہ سارا اس کا اندرونہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اندرونے میں کوئی ایک نقطہ جو ہم نے پی لیا، اب یہاں پر وہ نقطہ کیا ہے جی؟ پی۔ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہے، مطلب پی کا فاصلہ بازو او اے سے اور پی کا فاصلہ بازو او بی سے یہ مساوی ہے، یعنی کہ پی آر برابر ہے پی کیو کے، یہ ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے جو نقطہ ہمارے پاس ہے جو برابر فاصلے پر ہے ان دونوں بازوؤں کے، وہ اس زاویے کے ناصف پر موجود ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ناصف نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ اس زاویے کا ناصف ہے اور اس ناصف پر نقطہ موجود ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ جبکہ مسئلہ نمبر 4 میں ہمیں جو ہے نا یہ دیا گیا تھا کہ مسئلہ کہ زاویہ جو ہمارے پاس اے او بی ہے، اس کا ناصف ہمارے پاس جو ہے نا او ایم ہے، اس او ایم پر ایک نقطہ پی ہے، مطلب پی جو ہے نا او ایم، اس زاویے کے او ایم ناصف پر موجود تھا، اور ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پی آر اور پی کیو یہ آپ ثابت کریں یہ برابر ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز برابر ہے اور ہم نے اسے ناصف پر ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اب یہ شروع کرتے ہیں۔ چلو جی، آپ نے سب سے پہلے دعوی عام جو آپ کے پاس یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اسے پڑھتے ہوئے آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیں، اگر کسی زاویے کے اندرونے میں، مطلب پہلے آپ بنائیں گے زاویہ جو ہم نے کیا بنایا، اے او بی، ٹھیک ہے جی۔ زاویہ اے او بنا دیا، پھر کے اندرونے میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو۔ اب زاویہ ہم نے بنا لیا، اب ہم نے لینا ہے نقطہ، کیا لینا جی؟ اس کے اندر ہم نے نقطہ لینا ہے۔ اب ہم نے نقطہ اس ایسی جگہ پر لینا ہے کہ جس کا جو فاصلہ ہو وہ ان بازوؤں سے مساوی ہو، مساوی الفاصلہ، مطلب ہم نے یہ جو پی لیا ہے نا، اب یہاں پر غور کریں، پی کا جو فاصلہ ہے وہ بازو او اے سے اور بازو او بی سے یہ مساوی ہے، اور یہی جو ہے نا اس کی کنڈیشن ہے، شرط ہے کس کی؟ مسئلے کی اسٹیٹمنٹ کی۔ اب ہم نے نقطہ ایسی جگہ پر لیا کہ یہ دونوں فاصلے کیا ہیں جی؟ برابر ہیں۔ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو نقطہ ہے نا، اس زاویے کا جو ہم ناصف کھینچیں گے یہاں پر، وہ جو ناصف ہے اس نقطے میں سے گزرے گا، مطلب یہ نقطہ جو ہے اس ناصف پر واقع ہوگا، موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہمیں معلوم ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں۔ ہمیں معلوم کیا ہے جی؟ ایک زاویہ ہمارے پاس اے او بی ہے، ٹھیک ہے جی، کے اندرونے میں، اس کے بعد زاویہ اے او بی کے اندرونے میں کیا ہے جی؟ ہمارے پاس ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ پی۔ اب آپ نے لکھنا ہے کہ اس طرح ہے، کس طرح ہے جی کہ پی آر اور پی کیو یہ آپس میں کیا ہے جی؟ متماثل ہے یا برابر ہے۔ پی آر یہ برابر ہے پی کیو کے، ٹھیک ہے جی۔ مساوی الفاصلہ مطلب اس پی نقطے کا جو فاصلہ ہے او اے سے اور او بی سے مساوی ہے،
اور دوسری بات کیونکہ ہمارے پاس یہ پی کا جو فاصلہ ہے، ہم جب بھی فاصلے کی بات کرتے ہیں تو ہم شارٹیسٹ ڈسٹینس مطلب مختصر راستہ لیتے ہیں، اور مختصر راستہ جو ہمارے پاس جہاں بھی ہم لیں گے تو وہ جو ہے نا جس لائن تک مطلب جیسے ہم نے پی کا جو فاصلہ ہے مختصر لیا ہے او اے تک، جب بھی ہم مختصر مطلب کہ راستہ لیں گے نا تو ان دونوں کے درمیان 90 کا اینگل بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 9th میں بھی اور 10th میں دونوں کلاسز کے جو مسئلے ہوں گے نا ان میں جہاں بھی ہم شارٹیسٹ ڈسٹینس یا کسی پوائنٹ کا کسی خطۂ خط سے فاصلہ ہم مطلب کہ فائنڈ کریں گے تو ہم شارٹیسٹ ڈسٹینس مختصر راستہ لیتے ہیں، اور مختصر راستہ جو ہے وہ 90 کا زاویہ بناتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے پی آر اور پی کیو یہ برابر بھی ہیں، اور کیونکہ یہ جو ہے نا راستہ مختصر ہے، ٹھیک ہے جی، باقی آپ یہ لیں یا ادھر لے لیں یا ادھر پوائنٹ لے لیں، یہ تمام راستے جو ہوں گے نا ان کی لینتھ کیا ہوگی، اس سے بڑی ہوگی۔ تو آپ نے پی آر اور پی کیو کے ساتھ کیا لینا ہے کہ پی آر یہ پرپینڈیکولر ہے، عمود ہے او اے پر، آپ یہاں پر لکھ دیں کہ پی آر، ٹھیک ہے جی، یہ پرپینڈیکولر ہے او اے پر، اور پی کیو یہ پرپینڈیکولر ہے او بی پر۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں، اب مطلوب ہمیں کیا ہے جی، ہم نے جو معلوم کرنا ہے، ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ نقطہ پی جو ہے وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو نقطہ پی ہے نا یہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہے۔ اب اس زاویے کے ناصف پر جو واقع ہے، اگر یہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جی کہ جو بھی ہم یہاں پر زاویہ لیں گے اور ناصف لیں گے، وہ جو ناصف ہے اس زاویے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ کہ جو ہم بات عمل میں کریں گے، عمل میں ہم کیا کریں گے کہ او اور پی کو ملائیں گے۔ اب میں او اور پی کو ملا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جو ہم نے کام عمل میں کرنا ہے وہ پہلے کر کے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ میں نے عمل کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ عمل میں نے پہلے اس لیے کیا کہ آپ کو یہ بات مطلوب جو ہے نا سمجھ آ جائے۔ مطلوب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو زاویے کا ناصف ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نقطہ اس پر موجود ہے، ناصف پر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس اینگل پی او آر، ٹھیک ہے، اور اینگل پی او کیو، یہ دونوں اینگل برابر ثابت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ جو لائن ہے نا، یہ لائن او پی یہ اس کا ناصف ہے۔ اگر او پی اس زاویے کا ناصف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نقطہ جو ہے نا یہ ناصف پر موجود ہے، اور یہی چیز ہم نے ثابت کرنی ہے۔ کرتے ہیں، مطلوب ہمارے پاس ہے جی، ہم نے مطلوب کرنا ہے کہ نقطہ پی جو ہے زاویہ اے او بی کے ناصف پر ہے۔ پی زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اب عمل میں ہم نے جو کام ہم پہلے کر چکے ہیں، او کو پی سے ہم نے ملایا، کیوں ملایا؟ تاکہ یہ 2 مثلث سے بن جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عمل ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں عمل میں، نقطہ پی کو او سے ملائیں، نقطہ پی کو او سے ملائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ثبوت میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اب اسے حل کریں گے۔ ہمارے پاس 2 مثلث ہیں، ایک مثلث ہمارے پاس پی او کیو ہے۔ اب لکھ دیں یہاں پر مثلث پی او کیو کی مطابقت ہم نے شو کرنی ہے مثلث پی او آر، ٹھیک ہے جی۔ میں ہم نے اب یہ ثابت کرنا ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے نا او پی، جو او پی ہے
یہ اس کا ناصف ہے اور نقطہ پی جو ہے اس کے ناصف پر موجود ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ جو اینگل ہے نا پی او آر کہہ لیں یا آر او پی کہہ لیں، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینگل پی او آر اور اینگل یعنی زاویہ پی او کیو، یہ دونوں زاویے ہم نے برابر ثابت کرنے ہیں۔ جب یہ برابر ثابت ہو جائیں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ناصف ہے، اور جب او پی ناصف ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ پی جو ہے یہ ناصف پر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے ثابت کرنا ہے یہ زاویہ اس زاویے کے برابر ہے، مطلب ان دونوں مثلثوں کے ان متناظرہ جو ہمارے پاس یہ زاویے ہیں اسے ہم نے جو ہے نا متماثل ثابت کرنا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا ان دونوں مثلثوں کو متماثل ثابت کرنا ہے۔ اب متماثل ثابت کریں گے، سب سے پہلے آپ کو جو اس میں معلوم ہے وہ لکھیں جی۔ معلوم ہمیں یہ ہے کہ پی آر عمود ہے او اے پر، پی آر عمود ہے او اے پر، اور پی کیو عمود ہے او بی پر، مطلب یہ دونوں جو ہے نا 90 کا زاویہ بنا رہے ہیں، مطلب آر کا زاویہ بھی ہمارے پاس 90 ہے اور کیو پر زاویہ بھی ہمارے پاس 90 ہے۔ ہم یہ لکھیں گے، ہمیں معلوم ہے جی کہ پہلے آپ یہاں لکھ لیں، ہمیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے جی کہ یہ ہمارے پاس زاویہ ہے نا میجرمنٹ اینگل پی او کیو یہ متماثل ہے ہمارے پاس میجرمنٹ اینگل پی او کیو او، ہمارے پاس جو ہے نا یہ اینگل جو ہمارے پاس یہ ہے پی کیو او یہ بھی 90 کا زاویہ ہے، اور پی آر او یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی پی آر او، یہ دونوں زاویے ہمارے پاس 90 کے ہیں، ٹھیک ہے جی، 90 کے ہیں، تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے متماثل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو پی آر ہے نا یہ پی کیو کے برابر ہے، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی ہمیں معلوم ہے، اور یہاں لکھ بھی دیں یہ جو ہے نا قائمہ زاویہ، قائمۃ الزاویہ، یہ دونوں کیا ہے جی قائمہ زاویہ ہیں، اس لیے یہ دونوں برابر ہیں۔ اب معلوم میں یہ چیز ہمیں دی گئی ہے کہ جو پی کا فاصلہ ہے وہ اس بازو سے مطلب پی آر، اور پی کا فاصلہ اس بازو سے مطلب پی کیو، یہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ لکھیں گے یہاں پر پی آر یہ برابر ہے، متماثل ہے کس کے پی کیو کے، یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس پر غور کریں، ان دونوں مسلسلوں میں ہمارے پاس او پی جو ہے یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے جی، مشترک کیونکہ برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جی او پی یہ متماثل ہے او پی کے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کیونکہ تین چیزیں ہم نے ثابت کر دی ہیں، اب یہ چیز کیا ہے جی یہ ہے زاویہ، سوری یہ دیکھیں یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے جی، مشترک دونوں میں کیا ہے جی او پی مشترک ہے، یہ مشترک جو ہے او پی یہ متماثل ہے او پی کے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس زاویہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ بھی یہ ہمارے پاس ضلع، اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے جی ضلع ہے۔ اب ہم زاویہ ضلع موضوع استعمال کر لیں، یا آپ کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے قائمۃ الزاویہ مثلث، تو ہم قائمۃ الزاویہ مثلث میں یہ والا موضوع استعمال کرتے ہیں کہ وتر ضلع یہ ایک مثلث کا متماثل ہے دوسری مثلث کے وتر اور ضلع کے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیسے؟ اب یہاں پر دیکھیں پی آر جو ہے ہمارے پاس پی آر یہ اس مثلث کا ایک ضلع، اور پی کیو اس مثلث کا دوسرا ضلع، ٹھیک ہے جی، ہم نے ضلع ثابت کر دیا کہ متماثل ہے۔ اب غور کریں ہمارے پاس یہ جو مثلث ہے اس کا او پی وتر ہے، اس مثلث کا بھی او پی وتر ہے، مطلب ایک ضلع ہم نے متماثل ثابت کر دیا اور ایک وتر ہم نے ان دونوں کا متماثل ثابت کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وتر ضلع موضوع کے تحت ہمارے پاس یہ دونوں مثلث ہیں، مطلب مثلث پی او کیو اور پی او آر دونوں مثلثیں آپس میں کیا ہے جی
مثلث پی او کیو یہ متماثل ہے مثلث پی او آر کے۔ اب یہ دونوں مثلثیں جو ہے نا ہمارے پاس متماثل ثابت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں مثلثیں متماثل ثابت ہو گئی ہیں تو ان کا یہ زاویہ جس کی میں نے آپ کو بات کی تھی نا، یہ جو زاویہ نا یہ بھی کیا ہوگا، متماثل ہوں گے۔ اب آپ لکھیں گے یہاں پر اینگل پی او آر، اینگل پی او آر یہ متماثل ہے اینگل پی او کیو کے، پی او کیو کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں زاویہ آپس میں کیا ہے جی، متماثل ہیں۔ جب یہ دونوں زاویہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، جب یہ دونوں زاویہ آپس میں متماثل ہیں، ٹھیک ہے جی، جب یہ دونوں زاویہ آپس میں متماثل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ او پی جو ہے اس کا ناصف ہے، او پی کیا ہے جی، اس کا ناصف ہے۔ جب یہ او پی اس کا ناصف ہے تو اس کا مطلب ہے جو پی ہے نا یہ اس زاویے کے ناصف پر موجود ہے۔ تو اب ہم کیا لکھیں گے کہ جب ہمارے پاس یہ دونوں زاویے متماثل ثابت ہو گئے تو ہم یہ لکھیں گے کہ نقطہ پی جو ہے، نقطہ پی جو ہمارے پاس ہے یہ زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سن لیں، اب ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی ایک نقطہ زاویہ یہ اس کا اندرونہ اس میں ایک نقطہ پی ہے، وہ مساوی الفاصلہ ہو اس کے بازوں سے، ٹھیک ہے جی، یہ پی کا جو فاصلہ ہے اس بازو سے برابر ہے اور اس بازو سے، یہ دونوں فاصلے کیا ہیں جی، برابر ہیں، برابر ہو تو آپ نے پی کو ثابت کرنا ہے کہ پی جو ہے اس زاویے کے ناصف پر موجود ہے۔ اب جو چیز ہمیں معلوم ہے وہ لکھیں کہ زاویہ اے او بی ہے، اس میں نقطہ ایک پی ہے اور پی کا فاصلہ آر سے مطلب او اے سے اور پی کا فاصلہ کیو سے مطلب او بی سے یہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یہاں سے ایک شارٹیسٹ ڈسٹینس لیں گے وہ عمود ہوگا تو آپ یہ بھی لکھیں گے کہ پی آر عمود ہے او اے پر اور پی کیو عمود ہے او بی پر، یہ بھی معلوم میں آ جائے گا۔ مطلوب ہمیں کیا جی، نقطہ جو پی ہے ہم نے اس کو اے او بی کے ناصف پر واقع ہے یہ ثابت کرنا ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے ہم جو ہے نا پی اور او کو ملا دیں گے، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس دو مثلثیں آ جائیں گی اور ہم ان دونوں مثلثوں کو کیا ثابت کریں گے، متماثل۔ جب یہ دونوں مثلثیں متماثل ثابت ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہ دونوں زاویے بھی متماثل ثابت ہو جائیں گے، اور جب یہ دونوں زاویے متماثل ثابت ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس خطہ خط او پی ہے یہ ناصف ہے اس زاویے کا، کیونکہ اس خطہ خط نے اس زاویے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور جب او پی ہم ثابت کر دیں کہ او پی جو ہے زاویہ اے او بی کا ناصف ہے، زاویہ اے او بی کا ناصف ہے، تو اس کا مطلب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو پی نقطہ ہے نا یہ او پی پر موجود ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب پی جو ہے اس زاویے کے ناصف پر موجود ہے۔ تو عمل میں ہم پی اور او کو ملا دیں گے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا جی، دیکھیں معلوم ہمیں یہ ہے کہ یہ دونوں زاویے جو ہے نا قائمہ ہے، مطلب یہ دونوں عمود ہیں، عمود زاویہ جو ہے وہ 90 کا ہوتا ہے، قائمۃ الزاویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم معلوم میں لکھیں گے یہ دونوں زاویے کے ہیں ہمارے پاس، مطلب یہ زاویہ اور یہ زاویہ یہ دونوں 90 کے ہیں تو دونوں متماثل ہوں گے۔ اس کے بعد معلوم ہمیں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں فاصلے جو ہے نا یہ برابر ہیں، مطلب پی اور پی کیو یہ بھی اس مثلث کی اضلاع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمیں اس مثلث میں اس ڈائیگرام میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں مثلثوں کا یہ جو سائڈ ہے یہ جو اضلاع ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں، مطلب مشترک ہیں، تو او پی برابر ہے او پی کے۔ اب تین چیزیں زاویہ ضلع زاویہ دو اضلاع اور ایک زاویہ متماثل ثابت ہو گئے، یا آپ یہ استعمال کر لیں یا آپ کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک زاویہ قائمہ ہے اور قائمۃ الزاویہ مثلث میں آپ نے صرف دو چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں، ایک وتر ایک سائڈ، مطلب کوئی ایک ضلع ہم نے ثابت کر دیا یہ والا کہ پی آر اس مثلث کا پی آر اس مثلث کے پی کیو، مطلب یہ دونوں اضلاع متماثل ہیں، اور دوسرا ہم نے وتر سے ثابت کر دیا اب اس مثلث کا یہ وتر ہے اور اس مثلث کا بھی یہی وتر ہے اور دونوں مشترک ہیں، اور یہ ہم نے ثابت کر دیے کہ یہ آپس میں متماثل ہیں۔ اب تین چیزیں متماثل ثابت ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس جو موضوعات ہیں، ہمارے جتنے بھی موضوع ہیں ہم وہ استعمال کریں گے۔ ایک موضوع ہمارے پاس کیا ہے جی، وتر ضلع والا ہے،
تو وتر ضلع کا موضوع استعمال کریں گے تو ہمارے پاس ان کی مدد سے ہم کہیں گے مثلث پی او کیو اور مثلث پی او آر جو ہے ہمارے پاس پی او کیو اور پی او آر ہمارے پاس متماثل ہے. جب مثلثیں متماثل ہیں تو ان کا ہر زاویہ متماثل ہوگا. تو ان کا جو زاویہ پی او آر اور پی او کیو یہ بھی آپس میں کیا ہوں گے؟ متماثل ہوں گے. جب یہ متماثل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ او پی جو ہے اس کا ناصف ہے. دیکھو نا، جب یہ زاویے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ لائن درمیان میں ہوگی، مطلب یہ زاویے کا ناصف ہے. اور جب او پی ناصف ہے، اب غور کریں، او پی ناصف ہے، جب پی اب اس ناصف پر موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے کہ نقطہ پی جو ہے زاویہ اے او بی کے ناصف پر واقع ہے. امید ہے آپ کو یہ جو ہے نا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے مسئلہ نمبر 12/6 کے ساتھ. اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہو، لیکچر کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے ساتھ رہنے کے لیے، میرا لیکچر لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ ان فیوچر میں جو بھی لیکچر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں، محنت کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں. السلام علیکم.